بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیدنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کے تیسرے سبق کے اندر ہم حاضر ہیں، اور تیسرے سبق کے اندر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہیں، آپ کی محبت بری عادات ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ محسن انسانیت حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات سراپا قرآن مجید تھے۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کان خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا۔ مراد کیا ہے کہ عمل بالقرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ کسی کے ساتھ ملاقات کی جائے تو کشادہ چہرے کے ساتھ مسکرا کر جو ہے وہ ملاقات کی جائے۔ سلام کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہل کرتے ہیں۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمیں سلام کرنے کے اندر پہل کرے۔ مصافحہ فرماتے اور معانقہ کرتے ہیں۔ مصافحہ فرمانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ ایسی ہوتی کہ آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے اگلے بندے کا جب تک کہ وہ جو ہے مکمل اطمینان نہ ہو جاتا، اور اس سے مقصد یہ ہوتا کہ اگلے بندے کی دل جوئی کرنا مقصد ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ اس اگلے بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کرنی ہوتی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصافحہ فرماتے، اور جس سے بھی مصافحہ فرماتے اس کے ہاتھ کو تھوڑی دیر جو ہے وہ پکڑے رکھتے ہیں، اور اس طرح جب وہ ہلاتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرنے سے گناہ جڑتے ہیں۔ معانقہ کرتے ہیں، وقار اور متانت سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو مبارک ایسی ہوتی کہ جو انتہائی سادہ گفتگو فرماتے ہیں، حالانکہ فصیح و بلیغ جو ہے وہ آپ کا کلام تھا، لیکن آپ ہمیشہ جو ہے وہ مخاطب کے مزاج اور طبیعت کو دیکھ کر جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو مبارک کے الفاظ کو گننا چاہیں تو ہم جو ہے وہ شمار کر لیا کرتے تھے۔ ضروریات کسی کی دل شکنی نہ کرتے ہیں، کسی کے دل آزاری نہ کرتے، غریبوں، بیواؤں، ضعیفوں، کمزوروں کے گھر جا کر ان کا پانی بھر آتے تھے، ضروریات زندگی کی چیزیں بازار سے لا دیتے تھے، مہمانوں کی خاطر مدارات خود کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ہر چیز مہمانوں کی نظر ہو جاتی اور تمام اہل و عیال جو ہے وہ فاقہ کرتے ہیں کہ آج ہمارے ہاں اگر کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک کیا ہوتا وہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیشہ سادہ اور ایک ہی غذا پر گزارا کرتے ہیں۔ کسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کھانا حاضر ہوتا حضور علیہ السلام اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ مل جل کر زمین ہی کے اوپر جو ہے وہ فروکش ہوتے ہیں، زمین ہی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کسی قسم کا امتیاز جو ہے وہ دکھائی نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس چہرہ انور کی پہچان کی علامت تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس چہرہ انور ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی علامت تھا کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ تمام انسانوں سے یکساں اور مساوات کا سلوک کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت مطہرہ کے اندر مساوات کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ امیر غریب، چھوٹے بڑے، کالے گورے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں رکھتے تھے، جس طرح کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کسی کی عزت فرماتے تو اس کے تقوی اور طہارت کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے حضور علیہ السلام کسی کی عزت فرماتے تھے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، بیماروں کی خود عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کوئی فلاں صحابی بیمار ہے تو خود چل کر جو اس کی عیادت کے لیے جو ہے وہ چلے جاتے تھے۔ اسی طرح اپنے تمام کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں تاکہ کوئی بھی امتی اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو معیوب نہ سمجھے۔
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ اپنے کام جو ہے وہ خود کر لیا کرتے تھے، اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پابند لگاتے ہیں، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے ہیں، جوتا ٹوٹ جاتا تو خود ہی مرمت کر لیتے، جس طرح کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے اندر موجود ہیں۔ ڈول میں خود ٹانکے لگا لیتے ہیں، اونٹ اور سواری کے جانور خود باندھتے تھے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحم فرماتے ہیں، جانوروں پر جو ظلم کوئی کرتا تو اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک بارگاہ میں جانور بھی آ کر جو ہے وہ شکایت کر لیا کرتے ہیں، جو مالک اپنے جانوروں کو چارہ نہ ڈالتے یا ان پر سختی کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو تنبیہ فرمایا کرتے تھے۔ انتہائی طہارت، پاکیزگی اور شرم و حیا کو جو ہے وہ آپ پسند فرماتے تھے۔ جمعہ والے دن اجتماع کے اندر جب جاتے ہیں، صاف ستھرے لباس پہن کر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر خوشبو لگا کر تشریف لے جاتے ہیں، اور خود دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ خوشبو لگا کے آیا کریں تاکہ ان کے پسینے سے کسی کو بدبو محسوس نہ ہو۔ زنا ہے، شراب ہے، فسق و فجور ہے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ناپسند سمجھتے تھے۔ جو بھی گناہ کے کام ہیں ان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پسند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مطہرہ میں سے چند ایک باتیں، انتہائی مختصر چند ایک باتیں جو ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ سیرت کورس کروایا جائے اور مختصر انداز کے اندر سوالن جواباً کرایا جائے، تاکہ جو بچے ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائیں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ وہ کیسی تھی۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔